صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ایک تعداد ملی ہوگی جو یہ کہتی ہوگی دوست یار نے ایسا کر دیا، دوست یار میں کہ ایسا ہو گئے، وہ پیتا تھا میں نے بھی چیک کرنے کے لیے ٹرائی کرنے کے لیے پی لی۔ ماں باپ جب بچپن میں آپ کو روکتے تھے بیٹا اسے دوستی مت کر، بیٹا وہاں مت جا، بیٹا گھر سے باہر مت نکل، بیٹا گھر میں بیٹھا رہے، ماں باپ چپتے تھے آپ کو۔ ماں باپ آپ کے دشمن نہیں ہیں، ماں باپ آپ کو اس بربادی سے بچانا چاہتے ہیں جس بربادی کو آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ کے ماں باپ کی عمر بڑی ہو گئی، آپ کے ماں باپ نے ایک زمانہ دیکھا، آپ کے ماں باپ نے ایک دور دیکھا ہے، آپ نے ابھی وہ دور نہیں دیکھا۔ ابھی آپ کی عمر 10 سال 12 سال 15 سال، میرے مدری منو آپ کی عمر ہے، میرے 20 سال کا نوجوان، ابھی آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے۔ معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، صحبتیں اچھی نہیں رہی، ماحول اچھا نہیں رہا، ماں باپ روکتے ہیں، ماں باپ منع کرتے ہیں بیٹا اس دوست کے ساتھ دوستی مت کر۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ بیٹا دوست کا ساتھ دے گا اور باپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ بولتے ہیں میں آج نہیں پیتا، آپ کے 4 دوست آپ کے ساتھ گلی کی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کش لگا کر یہ چرس اور یہ مختلف قسم کے نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، آخر بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا یہ شخص؟ ان کی حالتیں تو دیکھو، وہیں روک رہے تھے والدین، وہیں روک رہے تھے مصلح، وہیں رو رکھتے مبلغین، وہیں روک رہے تھے ہمارے خیر خواہ ہمیں سمجھانے والے چاہنے والے، لیکن ہم نہیں مانے۔ آج آپ دیکھتے نہیں 15 سال 30 40 سال کے نشے کے عادی ہیں۔ اچھا لڑکیاں جو ہیں بچیاں یہ بھی اس ڈرگس میں اور یہ نشے میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کی بیٹی کا فرینڈ سرکل کیا ہے، آپ کے بیٹے کا فرینڈ سرکل کیا ہے، وہ کہاں کس جگہ پر کس کے ساتھ اٹھتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس نے کہا گا مامی آئی ایم گوئنگ، جاؤ وین گوئنگ ویئر گوئنگ، کب آؤ گی، رات دیر سے آتی ہو تو کیوں آتی ہو، کیوں پرواہ نہیں ہے آخر ماں باپ کو۔ ایسا ٹرسٹ بھی تو ٹرسٹ اپنی جگہ پر ہے، آپ اس وقت اولاد پر ٹرسٹ کر رہے ہیں یا اس ماحول پر ٹرسٹ کر رہے ہیں جس کے سپرد آپ اپنی اولاد کر رہے ہیں؟ دروازے کھلے رکھ کے سو جائے اس نے دن کے ساتھ، مطلب اس گمان کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ کیسی لاجک ہے، یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسی مینٹیلٹی ہے کہ اپنی اولاد کو ماڈرنائز کے نام پر بے نمازیوں کے، فلمیں ڈراموں کے اور اس طرح کے بالکل بے باک اور میوزیکل ٹائپ کے اور آدھی کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کے ساتھ، آدھے کپڑے پہنے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ اپنی اولاد کو بھیج دینا، ان کے ساتھ ان کی پارٹیاں کرنا، سالگرہ کے نام پر، برتھ ڈے کے نام پر، ویڈنگ سیریمنی کے نام پر، انگیجمنٹ سیریمنی کے نام پر میوزیکل پارٹیز کر لینا، ڈرنکنگ پارٹیز کر لینا، یہ سب کچھ کر لینا اور اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں لے جانا جہاں آپ کا بچہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ چیزیں لپک کر آپ کے بچے کی طرف آنا چاہتی ہے اور آپ لے کر گئے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کیچڑ میں چلا کر آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اوپر کیچڑ کے چھینٹے نہیں گریں گے۔ ارے چھینٹوں سے تو آپ نہیں بچ سکتے، وہ تو بچہ ہے، وہ تو چھینٹے نہیں، وہ تو پورا کیچڑ کے اندر لتھڑ جائے گا۔ اور آپ کون سا مستقل ہاتھ پکڑ کے چل رہے، تھوڑا ہاتھ پکڑا پھر بولا بیٹا یو گو یو رن، بھاگ سکتے ہو چل سکتے ہو جاؤ۔ کہاں جائے گا بچہ، کس ماحول میں جائے گا بچہ؟ اس سے کوئی ماحول مل بھی جائے تو پھر ایک مزید شیطان آ کر دبوچتا ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھو داڑھی والا ہو جائے گا، یہ دیکھو امامے والا ہو جائے گا، یہ دیکھو سنتوں کا لباس پہن لے گا، مستقبل داؤ پر لگ جائے گا، اس کا فیچر ڈیمیج ہو جائے گا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، فیچر ڈیمیج ہو جائے گا۔ کیا فیچر بن گیا؟ ارے مذہبی لائن، اسلامک لائن یہ فیچر بناتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس اسلامک ڈائریکشن سے ہٹا کر اپنے فیوچر کو بربادی کیا ہے۔ ویری سکسیسفل لائف، کہاں ہے کامیاب زندگی؟ اگر پیسہ ہے تو سکون نہیں ہے، بیمار ہو گیا شفا نہیں ہے، اولاد ہے اولاد کا سکھ نہیں ہے، اولاد نشے میں، اولاد شرابی ہو گئی، اولاد ہیروئنچی ہو گئی، اولاد افیون پیتی ہے، اولاد چرس پیتی ہے، ماحول وہی ہوتا ہے۔ میرا بچہ بریک ڈانسر ہے، یہ بریک ڈانس کرتا آج شراب کے نشے میں آپ کا لڑکا یہ بریک ڈانس کر رہا ہے، اس کے پاؤں زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے آپ کے بچے کے، یہ زمین پر پاؤں رکھنے کے لائق نہ رہا، قابل نہ رہا، لڑکھڑا گیا ہے آپ کا بچہ۔ اگر آپ اپنے بچے پر شروع ہی سے توجہ دیں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں والدین سے، پلیز بچپن ہی سے بچے پر توجہ دے۔ آج ہماری جنریشن کو، جو نیو جنریشن اسپیشلی ان یورپ، ان امریکہ، ان ادر کنٹریز، اس میں آج ہماری جو ینگ جنریشن آ رہی ہے اس سے اتنی اردو بھی نہیں آتی، اردو بعض کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ پلیز اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں
تو انہیں اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ماں باپ کی بات مانو، بری صحبت میں مت بیٹھو، بری صحبت تمہیں برا بنائے گی، تمہیں بے نمازی بنائے گی، تمہیں ماڈرن فیشن کے نام پر یہ غیروں کی، غیر مسلموں کے راستے پر لے کے جائے گی، تمہیں نشے کا عادی بنائے گی، تمہارا مستقبل تباہ و برباد کر دے گی۔ تمہارے ماں باپ کی بات مانو، اور ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اچھی صحبت میں رہو، دیکھو اجتماع میں جایا کرو، یہ ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں جاؤ، دیکھو 50 سال 40 سال پرانا شرابی ایک اجتماع میں جا کر شراب سے اس سے توبہ کر لی۔ جاؤ اجتماع میں جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھو، انشاءاللہ عز و جل یہ اسلامی بھائی تمہیں شفقت دیں گے، محبت دیں گے، تم امامے والے ہو جاؤ، تم داڑھی والے ہو جاؤ۔ تو کون سے امامے والے داڑھی والوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے؟ کون سا؟ الحمدللہ آپ جس کلچر میں رہ رہے ہیں، آپ افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، UK میں، یورپ میں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش کے اندر ہیں، عرب ممالک کے اندر ہیں، کہ آپ کو امامے والے، داڑھی والے، مدنی لباس والے اسلام میں نہیں ملتے؟ وہ بھی تو آپ ہی کے کلچر میں رہ رہے ہیں۔ وہ کون سے دین کے اجالے میں کہیں اور شہر میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کسی اور شہر میں ہوتے ہیں۔ آپ ہی کی جگمگ جگمگ کرتی ہوئی اس دنیا کے اندر یہ عمامے میں ملبوس اسلامی بھائی، یہ زلفوں والا اسلامی بھائی، یہ داڑھی والا اسلامی بھائی، مدنی لباس پہنے ہوئے، چادر پہنے ہوئے، آپ کے شہر میں بھی تو یہ گمراہ ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اسلامی بھائی آپ کو امامے میں، داڑھی میں، مدنی لباس میں گھومتا ہوا آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دیکھو کہ اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو، پیارے مصطفیٰ کی توجہ نصیب ہو جائے، غوث پاک کا، اعلیٰ حضرت کا، اور میرے پیارے باپا مرشد کریم کا فیض جس کو مل جائے وہ پار لگ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔